الرحمن الرحیم۔ بانگ درا سے علامہ اقبال کے کلام کا کچھ حصہ اپنے ناظرین کی نظر ہے۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں مذہب کے عنوان سے چند اشعار قلم بند کیے ہیں اور وہ خاصے کی چیز ہیں۔ آج امت مسلمہ جس قسم پرسی کے عالم میں ہے اور امت مسلمہ جس کیفیت سے گزر رہی ہے، لاچارگی، بے بسی اور احساس کمتری میں جس طرح امت مسلمہ مبتلا ہے، علامہ اقبال نے امت کے اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے ان کے لیے ایک قابل عمل حل ہمارے سامنے رکھا ہے۔ چونکہ اقبال کا کلام جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ کر قابل عمل حل تجویز کرتا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو ان کی اصلیت کی طرف ان اشعار میں متوجہ کیا ہے کہ آج تم جس پریشانی میں مبتلا ہو، آج تم جس طرح مغربی اقوام کی پیروی میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، آج تم جس طرح مغربی اقوام کو آئیڈیلائز کر رہے ہو، آج تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو، تو سنو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ اے مسلمان، تو اپنی قوم کا موازنہ، اپنی قوم کا مقابلہ یورپی قوموں سے مت کر، یورپی اقوام سے مت کر، مغرب کی اقوام سے اپنی امت مسلمہ کا اور اپنے مسلمانوں کا موازنہ نہ کرو۔ کیوں؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو اجزاء ترکیبی ہیں تمہاری مسلمان قوم کے اور مغربی اقوام کے، وہ بالکل دو مختلف انتہائیں ہیں۔ تجھے اس ذات کریم سے نسبت ہے کہ جس نے انسانوں کو عظمت عطا کی، جس نے انسانوں کی جھکی ہوئی پیشانیوں کو پتھروں کے سامنے سے، بتوں کے سامنے سے، جانوروں کے سامنے سے، ہر طاقتور شے کے سامنے سے اٹھا کر ایک وحدہ لا شریک رب کے سامنے جھکا دیا۔ تجھے اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے نسبت حاصل ہے۔ تو کہتا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا احساس دلا رہا ہے کہ تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ تیری قوم جو ہے اس کا سارے کا سارا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ تجھے یہ عزت اور یہ عظمت حاصل ہے، اور تو آج اس قدر بے بہرا ہو گیا ہے اپنی عظمت سے کہ تو اپنا مقابلہ جو ہے وہ مغرب کی اقوام سے کرتا ہے، جن کو جینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا جب اسلام پوری آب و تاب پہ تھا اور اسلام اور علم کا سورج نصف النہار پہ تھا، تب مغربی اقوام اور مغربی علاقوں میں جہالت کے اندھیرے تھے، لیکن تو نے کام چھوڑا۔ لیکن آج بھی تو اگر اپنی اصل کی طرف واپس آ جائے گا تو جو یہ بڑی عزت، عظمت اور بڑائی حاصل ہو جائے گی۔ پھر وہ آگے تقابل کرتے ہیں کہ جن سے تو آج مرعوب ہے ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ کہ آج تو کہتا ہے کہ یہ مغربی اقوام طاقتور ہیں، تو اقبال کہتے ہیں سنو، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ وہ لوگ کن چیزوں پر انحصار کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا انحصار کس پہ ہے؟ وہ اپنے ملک کی بنیاد پہ اپنی قوم کو تخلیق کرتے ہیں۔ ان کی قوموں کا دار و مدار خاندانوں پر ہے، ان کی قوموں کا دار و مدار رنگ اور نسل کی بنیاد پہ ہے، ملکی سرحدوں کی بنیاد پہ ہے، جغرافیے کی بنیاد پہ ہے۔ ان کی جو قوم ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ خاندانوں کی بنیاد پہ ہے۔ لیکن تیرا تعلق جو ہے وہ جس ذات کے ساتھ ہے، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ وہ لوگ رنگ، نسل، زبان، علاقہ اور ان چیزوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو طاقتور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے جو دین عطا کیا ہے، تجھے جو دین لانے والے پیغمبر اسلام کی نسبت عطا کی ہے، کہتا ہے تیری جو جمعیت ہے، تیرا جو اکٹھ ہے، تیری جو مضبوطی ہے، وہ صرف اور صرف تیرے مذہب اور تیرے دین کی وجہ سے ہے۔
تو اگر اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو کے استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا رہے گا تو تجھے طاقت بھی ملے گی، تجھے تیرے اتفاق و اتحاد کی برکات بھی تجھے نصیب ہو جائیں گی۔ تو رنگ، نسل، علاقہ اور ان چیزوں سے بالا تر ہو کر ملت اسلامیہ کی بنیاد پر تو نے آگے بڑھنا ہے، اور وطن کے، رنگ کے، نسل کے، بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان ساری کی ساری چیزوں کے امتیازات کو ختم کرنا ہے۔ اقبال کے اس شعر نے تعصبات کے بتوں کو پارا پارا کر دیا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہم دیکھیں، ہم کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی بلوچ، کوئی پشتون اور کوئی مطلب کسی اور رنگ اور نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، علاقوں کی بنیاد پہ یہ بات ہوتی ہے، تو آج کے دور میں بھی اقبال ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مغرب کا فلسفہ ہے۔ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا کی ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ کی ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں۔ کہتے ہیں اگر تو نے دین کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر تیری جمعیت، تیری طاقت اور تیری بڑائی کہاں رہ جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے نا کہ اگر ہم اکٹھے نہیں رہیں گے، ہم مذہب پہ نہیں چلیں گے، ہم مذہب کو اپنی زندگیوں پہ حاوی نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو اقبال کہتے ہیں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ کہتے ہیں اگر تو مذہب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے گا تو یاد رکھ کہ پھر تیری طاقت اور مضبوطی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تجھے مضبوطی کے ساتھ دین کی رسی کو پکڑتے رہنا ہے، تجھے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور تجھے صراط مستقیم پہ چلتے رہنا ہے، عزم کے ساتھ اس پیغام کو عام کرتے رہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہمیں طاقت اور قوت جو ہے وہ اپنے دین سے اور دینی تعلیمات سے اور اخلاص عمل کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اور اگر تو اس جمعیت کو، اس طاقت کو تو منتشر کر دے گا اور تو سمجھے گا کہ اس کے باوجود ہم ملت جو ہے وہ ہماری قائم رہے گی، تو کہتے ہیں کہ نہیں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، تو پھر تیری ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کا وجود پارا پارا ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کتنا عرصہ پہلے آج کے سارے ماحول کو ہمارے سامنے اپنے اشعار کی شکل میں رکھ دیا ہے۔ آج تمام امت مسلمہ گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، رنگ اور نسل کی بنیادوں پہ، علاقوں کی بنیادوں پہ، زبان کی بنیادوں پہ، اور نتیجتاً مغربی اقوام جو ہے ہم پر حاوی ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور مسلمان لاچارگی، بے چارگی اور قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک بار پھر اقبال کے پیغام کو اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ اور اقبال کا پیغام کیا ہے؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمیں ایک بار پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف جانا ہوگا، اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔